اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے 3 آیتوں میں، سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں میں اپنی شان، عظمت اور اپنی حمد بیان کرنے کے بعد چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت اور بندے کی استعانت کا ذکر کیا، اور 5ویں اور 6ویں اور 7ویں آیت میں ایک دعا کو دیا ہے بندے کو، ایک دعا جس کے ذریعے وہ بندے کو سکھایا ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم، سیدھی راہ چلا یا سیدھی راہ دکھا، جی ہم کو سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کی راہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب آگے فرمانا ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا، جی نہ گمراہوں کے راستے پر چلا، نہ جن پر غضب کیا گیا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، ان پر ان کے راستے پر چلا۔ اب یہ آیت کی تھوڑا سا ہم تشریح کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، غیر تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کو غیر کہتے ہیں، اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پر چلا، راستے پر چلا، انعام یافتہ لوگ کے راستے پر چلا، اور غیر ان کے راستے پر نہ چلا۔ کس کے راستے پر نہ چلا صاحب؟ المغضوب، المغضوب جس پر غصہ ہے، جس پر غضب کیا گیا ہے، جس پر غضب کیا گیا ہے۔ تو اب یہ مغضوب کا اصل ہے غضب۔ غضب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غضب ویسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے غیر و غضب، لیکن اس کی اصل تحقیق اس طرح سے ہے، غضب کہتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے یا کسی سے بدلہ لینے کے لیے جو دل کا خون گرم ہوتا ہے، دل کے اندر خون میں ایک گرمی آتی ہے، ایک جوش آتا ہے، ایک گرمی آتی ہے، تو وہ خون دل کا جوش مارنا، خون دل کی گرمی بڑھنا، دل کے خون کی گرمی بڑھنا اور اس کا جوش مارنا، انتقام لینے کی نیت سے، سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے، اس کو کہتے ہیں غضب، ٹھیک ہے۔ تو یعنی غضب کی دو حالتیں ہو گئی ہیں، 2 حالتیں، ایک دل کے خون میں جوش مارنا اور گرمی آنا اور غصہ آنا، جی یہ اس کو غصہ کہتے ہیں، اور دوسری حالت کیا ہے کہ سامنے والے کو، اس کا رزلٹ کیا ہے کہ سامنے والے سے بدلہ لینا یا سامنے والے کو نقصان پہنچانا۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خون دل کا جوش کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ناجائز ہے، یعنی دل میں جو خون ہوتا ہے، وہ خون کا گرم ہونا یا وہ خون میں جوش آنا، یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی نہیں، کیونکہ ہمارے دل کی طرح کوئی دل نہیں ہے، ہمارے خون کی طرح کوئی خون نہیں ہے۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں، اس کی فزیکل کیفیت ہوتی ہے، غصہ آنے کی جو فزیکل کیفیت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا غضب کسی پر ہوتا ہے، اس سے مراد لیتے ہیں، تو اس کی سیکنڈ حالت، یعنی پہلا بتائے بندے کے حساب سے دل کے اندر خون میں جوش آنا، خون میں ایک گرمی آنا، یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچانا ہے، یا اس کو کیا کہتے ہیں، اس سے انتقام لینا ہے۔ تو دوسری جو کیفیت ہے، اس حالت کی انتہا اور رزلٹ جو ہے وہ مراد ہوگا، یعنی جن پر اللہ تبارک و تعالی جن سے انتقام لینا طے کر لیا ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں جلانا طے کر دیا ہو، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی مقدر ان کا جو ہے فی النار کر دیا ہو، ان لوگوں کی راہ پر نہ چلا، یہ اس سے مراد ہوگا۔ اب جب غضب کا ذکر آ ہی گیا ہے، غصے کا اور غضب کا ذکر آ گیا، اور دل میں خون کا جوش مارنے کا ذکر آیا، تو اس سے متعلق میں بتا دوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں بڑی اچھی تشریح کیے ہیں، غصے سے متعلق بڑی اچھی تشریح کیے ہیں، اور یہ فرمائیں کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اسے جو ہے کچھ کرنا نہیں چاہیے، اسے خاموش ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، جب تجھے غصہ آ جائے تو پھر خاموش ہو جا، کیونکہ اس وقت جو ہے عقل صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کرتی،
دماغ جو ہوتا ہے، غصہ دل میں آتا ہے تو دماغ اچھے سے کام نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا وہ جو سائنٹیفک پروسیجر ہے وہ بتائے، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جب غصہ آتا ہے انسان کو تو بلڈ کا ہیٹ لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، گرمی کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، خون میں گرمی آتی ہے اور جوش مارتا ہے۔ خون جو ہے ریگولر ہارٹ کے اندر، دل کے اندر خون جس رفتار سے آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ انگلش میں ہم کو یاد کرنا پڑتا ہے، دیکھیے ثانی اکسید الکربون عربی کے حساب سے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ چھوڑتا ہے وہ، جتنا باڈی کو ریگولر اس کی عادت رہتی ہے اس سے تیز وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آکسیجن کنزم کرتا ہے، اور کاربن جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو وہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کی سانس کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ سانس جو ہے، حالانکہ ایک جگہ کھڑا ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہا ہے، بھاگ رہا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے کیا کہتے ہیں بریتھ اسپیڈ، اس کی سانس کی رفتار جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال وہ آکسیجن زیادہ یوز کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے خون کے اندر وہ جو مادہ بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے دماغ پر، جی آپ تو جانتے ہیں کہ جب گرمی بڑھتی ہے تو وہ گرمی اوپر اڑتی ہے، پانی کو گرم کرو اوپر چلے جاتی ہے، ہوا کو گرم کرو تو اوپر جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے تو نیچے آتا ہے، تو اس کا پریشر جو ہے اوپر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ گرمی جب آتی ہے تو اوپر کی طرف، دماغ کی طرف اس کا پریشر ہوتا ہے، اور وہ کاربن جب تیزی سے بڑھتا ہے، خون اور کاربن جو ہے جب اوپر جاتے ہیں تو یہ دماغ کو دبا دیتے ہیں، دماغ کے اوپر پریشر آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں آٹومیٹک آدمی کے دماغ پر پریشر بنتا ہے، اور غصہ بہت زیادہ آ جائے تو دماغ کام نہیں کرتا، دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا، اور یہی وجہ رہتی کہ انسان مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالی دے دیتا ہے، حالانکہ بعد میں جب وہ ریلیکس رہے گا اس سے ہی سوال کرو کہ یہ گالی دینا یا یہ سخت الفاظ استعمال کرنا آپ کا صحیح تھا، وہ خود کہے گا کہ نہیں، میرے کو اس وقت ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، پتہ نہیں میں کیا غصہ آ گیا تھا میرے کو اور میرے زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، جی غصے میں برتن توڑ دیا، پیالی پھوڑ دیا، گلاس پھینک دیا، جی مجھے گلاس نہیں پھینکنا چاہیے تھا، مجھے برتن نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ تو پھر اگر یعنی جس کا دل و دماغ خود قبول کر رہا ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر اس نے کیا کیوں پھینکا کیوں؟ تو کہیں گے سمجھ میں نہیں آیا، میں غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ یہ چیز ہے، جب انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے تو وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیز کے لیے، غضب کے لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کو غصہ آ جائے تو کوئی ایکشن ہی نہ لے، ایکشن تو ایکشن ہے، کوئی لفظ بھی زبان سے نہ کہے۔ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فیصلے کرنے اور ہاتھ پیر چلانے سے بھی آگے بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو نہیں کرنا ہی ہے، بلکہ زبان سے بھی کچھ مت کہو، کہ یہاں پر جو فیصلہ کریں گے، جو بات کریں گے تو وہ غلط ہو جائے، کہ غصہ کنٹرول کرنا، غصہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہے اور اسے غصہ آ رہا ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، زیادہ غصہ آتا ہے تو آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ جوش مارنے کی علامت ہے۔ بیٹھنا چاہیے، زبان بند کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور بہت اچھا رہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، ٹھنڈا پانی پی لے، ٹھنڈا پانی مل جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ جب پانی پیتے آپ دیکھیے، غصہ تو کسی بات پر آیا نا، کسی کی بات پر غصہ آیا یا کسی کی غلط حرکت پر جو ہے غصہ آیا، لیکن پانی پینے سے غصہ کم ہو رہا ہے۔ پانی پینے سے جو ہے وہ جو حرکت ہوئی اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے آدمی، جس بات پر غصہ آ رہا تھا وہ چیز نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو کیا کہتے ہیں پروڈکشن بہت زیادہ ہو گیا تھا، بلڈ میں جو زیادہ اوور ہیٹ آ گئی تھی، وہ ہیٹ کو وہ کنٹرول کرتا ہے، دل کو اور سینے کو وہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ کا گرمی کا لیول جو ہے نیچے آتا ہے، پھر دماغ جو یعنی پریشر کی وجہ سے سکڑ گیا تھا وہ دوبارہ کھلتا ہے، تو انسان کو باتیں ٹھیک سے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ تو ٹھنڈا ایک گلاس ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، بیٹھے ہیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا چاہیے، جی بیٹھ جانا چاہیے۔ اور بھی شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب سے ایک مرتبہ خطاب میں سنا تھا، وہ ایکچولی سائیکولوجی کے ایکسپرٹس کہتے ہیں، سائیکولوجی کے ایکسپرٹس جو ہے سائیکیٹرسٹ وغیرہ کہتے ہیں، اگر اس کے باوجود بھی غصہ اگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو وہ شیخ الاسلام بتا رہے تھے کہ ایک تکیہ آپ اپنے بستر کے پاس جائے، کوئی بلینکٹ یا تکیہ یا گدا اس چیز کو سامنے بنا کر اس کو مکے ماریے، اس کو
تو کیا ہوتا، غصہ نکل جاتا، بھڑاس نکل جاتی ہے۔ تو یہ بھی کچھ طریقے ہیں۔ بہرحال یعنی آپ کہیں گے کہ یہ سورہ فاتحہ میں یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ایک چیز یہ ہے کہ غصے کو صحیح ڈھنگ سے آدمی سمجھ لے اور یہ یاد رکھ لے کہ جو غصہ ہوتا ہے یعنی ہمارے آپ کے جیسے لوگ کے لیے، میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اولیاء کی اور انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے آپ جیسے لوگ کے لیے غصہ صرف نقصان ہی دیتا ہے۔ اگر کسی کو سزا دینا ہے تو بالکل سزا دینا چاہیے، لیکن غصے میں نہیں، بعد میں اطمینان سے سوچ کر سمجھ کر ہاں اس کو یہ سزا دینا چاہیے، عقل کے اعتبار سے، قانون اور شریعت سارے دائروں کے اندر رہتے ہوئے اس کو کیا صحیح ڈھنگ سے سزا دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی سدھر جائے اور ہم کو بھی دوبارہ نقصان نہ ہو، یہ دماغ سے کام کرنا چاہیے۔ لیکن غصے کے وقت جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ فیصلہ نہایت غلط ہوتا ہے، اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ یہ بتانا ضروری سمجھ میں آیا، اس لیے میں آپ کو یہ چیز بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو یہ سارے معاملات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور خون جوش مارا اور سانس پھول رہی تھی اور اٹھ کے مار دیا، معاذ اللہ، نہیں، یہ ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالا تر ہے، ان چیزوں سے پاک ہے، یہ سب انسان اور مخلوقات کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خون، حضرت فرماتے، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، خون دل کا جوش کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ناجائز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، جو غضب کا ابتدائی حال ہے۔ لہذا یہاں انتہائی حال، جی یہاں پر غضب کا انتہائی حال مراد لینا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ سزا دہی مراد ہے، سزا دینا۔ جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے، کرائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، بندوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ یعنی المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر غضب کیا گیا ہے، تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا ڈیسائیڈ کر دیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے انتقام لے گا، اللہ ان لوگوں کی راہ پر نہ چلا، یہ مراد ہوگا وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، ضالین کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا ان کی راہ پر نہ چلا، اور نہ کہ گمراہوں کی راہ پر، ضالین کے راہ پر بھی نہ چلا۔ ضالین کیا ہے؟ ضل یضل ضلالا فہو ضال، ضال سنگولر ہے اس کا، ضالین یا ضالون اس کا پلورل ہوتا، ضالون بھی آتا ہے، ضالین بھی آتا ہے، قاعدے کے حساب سے وہ چینج ہوگا۔ ضال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، جو راستہ بھٹک گیا، راستہ بھٹک گیا ہے اس کو ضال کہتے ہیں، جو راستہ بھٹک گیا۔ اب وہ عمل کے اعتبار سے بھٹکا ہے یا عقیدے کے اعتبار سے بھٹکا ہے؟ جی یہاں پر تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں پر بدعقیدہ مراد لی ہے، جو عقیدے کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں بھٹک گیا ہو وہ ضال ہے، اور جو عمل کے اعتبار سے غلط ہے، جو عمل کے اعتبار سے غلط ہے وہ مغضوب علیہم۔ حضرت فرماتے مغضوب علیہم سے عاصی و گنہگار مراد ہے، جو عمل جانتے ہیں یہ کام غلط ہے اور کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ کام غلط ہے اور کرتے ہیں، شراب پینا حرام ہے شراب پیتے ہیں، جھوٹ بولنا غلط ہے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دینا غلط ہے جانتے ہیں پھر دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ مغضوب علیہم، جو جن کو صحیح کیا ہے معلوم ہے لیکن غلط ایکشن کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، یہ المغضوب علیہم۔ اور ضالین کہتے ہیں جو غلط چیز کو ہی صحیح سمجھ کے بیٹھا ہے، ایک آدمی ہے جو شراب کو حلال سمجھ کے بیٹھا ہے، جی ایک آدمی ہے جو خنزیر کی گوشت کو حلال سمجھ کے بیٹھا ہے، ایک آدمی جو ہے نماز کے ترک کرنے کو جائز سمجھ کے بیٹھا ہے، تو یہ جو ہے یہ ان کا عقیدہ خراب ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ گمراہ ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں آگے، جس کی قوت عاقلہ و علمی مختل ہو وہ ضال ہے، جی جس کا دماغ اور علم، جی جس کے دماغ ہوتا نا آدمی وقت سمجھتا ہے، جس کی سمجھ کی طاقت اور علمی طاقت کمزور پڑ جائے وہ گمراہ ہے، وہ ضال ہے۔ ضال وہ انسان ہوتا ہے، آپ کہیں گے کہ بھئی گمراہی کا مطلب راہ تو رستے کو بولتا ہے نا، گمراہی، گمراہ جو راستہ بھٹک گیا۔ راستہ کون بھٹکتا ہے؟ راستہ کون بھٹکتا ہے؟ راستہ وہ انسان بھٹکتا ہے جس کو راستہ بتایا نہیں گیا، لیک آف نالج، علم کی کمی، جی جس کو رستہ معلوم نہیں ہے، علم جس کو رستے کا علم نہیں ہے وہ آدمی بھٹک جاتا ہے۔ یا پھر ایک ایسا آدمی ہے جس کو رستہ بتا دیا گیا، ایسا جانا، یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے، یہاں سے اسٹریٹ جانا، وہ نشانی سے مڑنا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ایبسینٹ مائنڈ ہے، وہ کمزور دماغ کا آدمی ہے، راستہ جان لینے کے باوجود پھر غلطی کر دیا اور غلط گلی میں پہنچ گیا اور غلط سڑک پہ پہنچ گیا، تو ایسے انسان کو بھی کیا کہیں گے؟ اس کو بھی گمراہ کہیں گے۔
علم کی کمی کی وجہ سے نہیں صاحب، اس کو تو رستہ بتا دیا گیا تھا، اس کو رستہ لکھ کر دے دیا گیا تھا، لیکن یہ ایبسنٹ مائنڈ کی وجہ سے، دماغ کہیں اور کھویا ہوا تھا، توجہ سے بات سنا نہیں تھا، اور وہ کیا تھا، اس کو بتا دیا گیا تھا لیکن غلط ہو گیا۔ تو گمراہ ہونے کی دو وجہ ہوتے، آدمی کے راستہ گم ہونے کی دو وجہ ہوتی ہے، ایک اس کے علم کی کمی ہونا، ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے عقل میں کمزوری ہونا، اس کی توجہ، پراپر توجہ جو دینا چاہیے وہ نہیں دے سکنا۔ اور یہ تو عقل میں خلل یا علم میں خلل، عقل میں قلت یا علم میں قلت، اس وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، وہ ضال ہے۔ جس کے اندر یہ چیز کی کمی ہے وہ ضال ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور جس کی قوت عاملہ، عمل کرنے کی جس کی طاقت میں کمزوری ہے، وہ مغضوب ہوتا ہے، وہ مغضوب ہوتا ہے، جس پر غضب کیا جاتا ہے۔ عمل میں کمی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح راستہ معلوم ہے لیکن ہونا بول کر، چاہ کر، بالارادہ غلط راستے پر جا رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے نا جس کو رستہ نہیں معلوم تھا، بھٹک گیا، تو آپ بولتے ہیں کہ دماغ خراب ہوا تیرا، رستہ پہلے معلوم کرتے، سفر بعد میں شروع کرتے، آپ ایسے کہیں گے اس کو۔ لیکن ایک شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کو راستہ بھی معلوم ہے، اور سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، بالارادہ پروگرام سے یہ غلط گلی میں موڑا ہے اور غلط روڈ کو یہ پکڑا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایسے آدمی کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے اس کے اوپر، بولے اس کو تو سزا دینا چاہیے، یہ ہونا بول کر جانتے بوجھتے غلط راستے پر گیا ہے، اس کے اوپر آپ کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ بس یہ المغضوب علیہم، یہ المغضوب علیہم جن پر غصہ ہوتا ہے۔ تو فاسق لوگ، فاجر لوگ، اور کیا کہتے ہیں، کرائم کرنے والے، قتل کرنے والے، رشوت لینے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، لڑانے والے، فساد کرنے والے، غیبتیں لگانے والے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ المغضوب علیہم ہوتے ہیں۔ جو فتنہ و فساد کر دیتے ہیں یہ مغضوب علیہم ہوتے ہیں، اور جو ضال ہوتے ہیں وہ غلط چیز کو صحیح ہے سمجھ کے کرتے رہتے ہیں، یہ ضال ہے۔ تو ضال اور مغضوب علیہ، مغضوب علیہ اور ضال، جس پر غصہ ہوا ہے اور جو جس پر غضب اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گیا ہے۔ اے اللہ، ان دونوں کیٹیگریز جو تیرے بتائے ہوئے راستے سر ہٹ گئے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، مولا ان کی راہ پر ہم کو نہ چلا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ترتیب بیان کیا ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ترتیب بیان کیا ہے وہ ترتیب اس طرح سے ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل اور نیک عقیدے والوں کا ذکر کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، رائٹ، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ جن پر انعام ہوا ہے وہ نیک عقیدہ بھی ہے، جی، اور نیک عمل بھی ہے، دونوں چیزیں اچھے ہیں ان کے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور عمل بھی ٹھیک ہے، تو وہ انعام یافتہ بندے ہو گئے، انعام یافتہ بندے ہو گئے۔ اور دوسرا جو ہے ان کا عقیدہ اور ان کی معلومات ٹھیک ہے لیکن ان کا عمل غلط ہے، یہ مغضوب علیہم آ گئے، یہ مغضوب علیہم ہے، کہ ان کو معلوم ہے اللہ ایک ہے، وہ دل سے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، احکام ان کو معلوم ہے، تو اندر سے تو معاملہ ٹھیک ہے کہ ان کو سب کچھ صحیح معلوم ہے، لیکن بالارادہ غلط کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اندر سے تو ان کا معاملہ ٹھیک ہے، باطن میں ان کا معاملہ ٹھیک ہے، ان کو عقیدہ اور کیا شرعی حکم ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن باہر سے ان کا ایکشن غلط ہے، تو یہ المغضوب علیہم ہو گئی ہے، المغضوب علیہم۔ اور تیسرے لوگ وہ ہے کہ جن کا عقیدہ بھی خراب ہے اور ان کا عمل بھی خراب ہے، جی، الضالین، ضالین وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے۔ عقیدہ کیسے خراب ہے؟ اس طرح سے خراب ہے کہ وہ غلط چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں، جی، شراب حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اب مغضوب علیہم کا قصہ کیا تھا؟ مغضوب علیہم کا قصہ یہ تھا کہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام جانتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو وہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ جاننا، یعنی اندر سے یہ معاملہ صحیح ہے، دماغ میں بات برابر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن چاہ کر بدماشی کر رہے ہیں، عمل جانتے بوجھتے وہ عمل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ضالین کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ قرآن کو اللہ کا کتاب سمجھ رہی نہیں، وہ یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں قرآن تو اللہ کا کتاب نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، تو یہ اندر سے ہی غلط ہے، باہر بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے لوگ جو ہے وہ اندر سے بھی صحیح ہیں، باہر سے بھی صحیح ہے، جی، انعام یافتہ بندے۔ اور پھر مغضوب علیہم، یہ وہ بندے ہیں جو اندر سے صحیح جانتے ہیں لیکن اوپر سے بدماشی کر رہے ہیں،
جی اوپر سے عمل میں ان کے فساد ہے اور گڑبڑ ہے، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو باطن میں بھی غلط سمجھے ہوئے ہیں اور ظاہر میں بھی غلط سمجھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تینوں ہو گئے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے کیے ہیں، نہ راستہ ان لوگوں کا، یعنی اہدنا الصراط المستقیم فرمائے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ حضرت فرمائے تھے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ راستہ گمراہوں کا، یعنی جن پر غضب کیا گیا ان کے راستے پر بھی نہ چلا مولا، اور ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کی آیتیں مکمل ہوگی۔ جب سورہ فاتحہ، اچھا ایک تشریح اس کی یہ بھی ہے جو کثرت سے حدیث شریف میں آتا ہے، یہاں پر میرے سامنے الدر المنثور ہے فی التفسیر بالمأثور، بہت زیادہ یعنی صحابہ سے اور تابعین سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المغضوب علیہم الیہود وان الضالین النصارى۔ ایک تشریح یہ بھی ہے، یعنی قدیم لوگوں سے متعلق یہ بات ہے کہ جو جہاں مغضوب علیہم کا ذکر کیا، جن پر غضب نازل کیا گیا، جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہے، وہ یہود ہے، اور جو ضالین ہے، جو گمراہ ہے، وہ نصارہ ہے، وہ نصارہ ہے، وہ عیسائی ہے۔ تو اس طرح سے بھی ایک تشریح ملتی ہے، یہ تشریح بالکل درست ہے، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، یہ بالکل درست ہے، لیکن صرف تفسیر یہی ہے یہ بات نہیں سمجھنا، یعنی وہ مغضوب علیہ مطلب یہود ہے اور ضالین جو ہے وہ عیسائی ہے، ہمارا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو جو ہے مغضوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کس پر ہوا، قرآن کریم میں جگہ جگہ دیکھنا اللہ تعالیٰ غصے کا اور غضب کا کہاں ذکر کیا، اور سمجھ لینا کہ یہ عمل کرنے والے پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، وہ عمل سے ہم کو بچنا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر میں عرفان القرآن ہے شیخ الاسلام کی، اور اس میں سے میں آیتیں مارک کر کے رکھا ہوں، چند آیتیں ایگزامپل کے لیے، چند آیتیں میں مارک کر کے رکھا ہوں، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ دیکھیے سورہ نساء ہے، فورتھ سورہ ہے نا، سورہ نمبر 4 جو ہے، اس کی آیت نمبر ہے 93، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، جو کوئی ایمان والے کو بالارادہ، سوچ سمجھ کر جان کر کوئی ایک بندے مومن کو، ایک مسلمان کا قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، تو اس کی سزا اس کے لیے جہنم ہوگی، خالدم فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، ایسے آدمی پر، ایسے قاتل پر جو مومن کو بالارادہ قتل کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہے۔ تو قتل، جو آدمی قتل کرتا ہے وہ المغضوب علیہم میں شامل ہو جاتا ہے، جو ناجائز قتل کرتا ہے وہ المغضوب علیہم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اگر مسلمانوں کا لشکر ہو اور کفار کا لشکر ہو اور ایک جنگ ہو رہی ہے، اے ایمان والو اگر تم کفار کو بڑے لشکر میں تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھو تو ان سے مقابلہ کرو اور پیٹھ بتا کر مت بھاگو، جی فلا تولوہم الادبار، میدان چھوڑ رہے ہیں اور پیٹھ بتا کر بھاگ رہے ہیں۔ ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیز الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم۔ ہاں کیا کہتے ہیں، ہاں البتہ جو کوئی آدمی پیٹھ بتا کر جاتا ہے لڑائی کے سٹیپ کے طور پر، جی یعنی کبھی کبھی جو ہے حملہ کرنے کے لیے 2 سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑتا بولتے ہیں نا، تو اس طرح سے اگر کوئی پیٹھ بتا رہا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی جو ہے کسی اور بٹالین کے ساتھ، آرمی کے الگ الگ ٹیمز اور بٹالینز ہوتے ہیں، اس میں شامل ہونے کے لیے اگر پیٹھ بتا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی میدان چھوڑنے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کے خود میدان سے نکل جاتے، لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے کہ بھڑا دیتے ہیں، جی جنگ ہو جاتی ہے اور جنگ کی صورت میں پھر پیٹھ بتا کر بھاگ جاتے ہیں۔ جو کوئی اپنے مسلمان بھائیوں کو تلواروں کے سامنے مرنے کے لیے چھوڑ کر پیٹھ بتا کر میدان جنگ سے بھاگ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد باء بغضب من اللہ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا۔ تو مسلمان کو مشکل وقت میں اور موت کے منہ میں چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کا باعث ہے، خصوصاً یعنی جب باضابطہ جہاد ہو۔ یہ لڑائیاں جھگڑوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، باضابطہ جہاد کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں پیٹھ بتا کر بھاگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ نور یہ جو میں ابھی آیت پڑھا تھا، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 16 تھی، آیت نمبر 16 سورہ انفال کی۔ ایک ایگزامپل اور سورہ نور آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ جی یہ لعان کا ایک قاعدہ ہے، وہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مثال کی ایک میں مختصراً بتا دیتا ہوں، وہ یعنی پورا واقعہ اور وہ مسئلہ نہیں بتاتا، صرف اگر وہ 5ویں مرتبہ جھوٹی قسم کھاتی ہے، ایک عورت کا مسئلہ ہے، اگر مرد کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ 5ویں مرتبہ جھوٹی قسم کھاتی ہے تو اس پر کھاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ جی 4 قسمیں کھائے، 5ویں قسم اس نیت سے کھائے اگر میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو، جی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، یہ مرد کے لیے فرمایا۔ اور عورت جو اس کے مقابل میں یہ زنا کے کیس کو اور زنا کے الزام وغیرہ کا کیس ہے۔ یہ اگر جو ہے عورت جو ہے 4 قسمیں کھائے اور 5ویں قسم اس لحاظ سے کھائے کہ اگر وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا رہی ہے اور اس میں جھوٹ بول رہی ہے اور 5ویں قسم کھا رہی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ اگر وہ جھوٹی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب۔ تو جھوٹی قسم کھانا اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے جو اللہ کا نام لے کر قسم کھاتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور جھوٹ پر قسم پہ قسم کھا لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن کریم میں کبھی موقع سے کھولنا، اور کیا کہتے ہیں، میرے پاس ہے یہاں پر المعجم المفہرس لالفاظ القرآن، الفاظ القرآن کی ڈکشنری ہوتی ہے۔ کبھی بھی قرآن میں تلاش کرنے کے لیے الفاظ قرآن کی ڈکشنری ہوتی ہے، وہ ڈکشنری لے لینا، اور وہ لفظ غضب، اب غضب کو کہتے ہیں، غصے کو غضب کہتے ہیں یا مغضوب کہتے ہیں جس پر غصہ ہوا ہے، المغضوب علیہ، تو یہ لفظ کو لے لینا وہ ڈکشنری کے اندر، اور جگہ جگہ قرآن میں کھولتے جانا، دیکھنا کہ لفظ غضب کہاں پر آیا، یہاں پر آیا، اس کے اوپر نیچے واقعہ کیا ہے، اچھا یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یہ کرنے والا ضال ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اس طرح سے جانتے جانا۔ تو جو عمل پر اللہ تعالیٰ غضب کا حکم فرمایا اس کی راہ سے بچنا اور وہ عمل کرنے سے بچنا ہے، یہ صراط مستقیم ہوگا۔ صراط مستقیم پر چلنا ہو تو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کیا کیا کرتے تھے وہ اپناتے جانا تو صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اور گمراہیت سے اور اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں ملتا ہے، ان کے اعمال سے بچتے جانا، یہ طریقہ ہوتا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا اور قرآن کریم پر عمل کرنے کا۔ اب آخر میں آمین کا ذکر آتا ہے، یعنی جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین کہتے ہیں۔ تو آمین کیا ہے صاحب؟ یہ آمین کیا ہے؟ یہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مدارک ہے میرے سامنے، یہاں پر وہ فرماتے ہیں آمین صوتن، یہ ایک آواز ہے جو ادا کی جاتی ہے۔ آمین ایک وائس ہے، ایک آواز ہے، یہ ادا کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے استجب، جی قبول فرما، ایسا ہی ہو، جی استجب، مولا ہم مانگ لیے ہیں اب تو عطا فرما دے۔ آمین کب کہتے ہیں؟ جب دعا کا سینٹنس کمپلیٹ ہوتا ہے، دعا کا جملہ مکمل ہوتا ہے تو آمین کہتے ہیں، بیچ میں آمین نہیں کہتے۔ جب دعا کا جملہ مکمل ہو جاتا ہے، یہاں پر سورہ فاتحہ کی دعا مکمل ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر دعا مکمل ہوئی، آمین۔ جی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جی یہ دعا مکمل ہوئی، آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ مولا ہم مانگے ہیں تو عطا کر، ایسا ہی ہو، ایسا ہی تو کر مولا۔ کیونکہ امام کیا کہتے ہیں، امام ہے یا جو بزرگ ہے، کوئی ایک شخص جو ہے دعائی الفاظ کہتا ہے جبکہ مراد سب کی ہے، تو سب کے سب جو ہے اس کو انڈوز کر رہے ہیں کہ مولا تجھ سے ہمارا یہی مطالبہ ہے، جی سب کے سب جو ہے اسی توثیق کر رہے ہیں کہ ہم سب کا یہ مطالبہ ہے تو فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف یہاں پر آپ لکھتے ہیں، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، اور فرماتے ہیں لقننی جبریل آمین عند فراغی من قراءۃ فاتحۃ الکتاب،
سورہ فاتحہ پڑھ کر مکمل کرتے وقت، سورہ فاتحہ کی تلاوت کو جب مکمل کرتے ہیں اس وقت آمین کہنے کی تاکید مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کی کہ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ جب مکمل کریں گے تو آپ کو آمین پڑھنا ہے، آپ کو یہ اطلاع، یہ اس بات کی تاکید مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کیا۔ اور روایت میں آتا ہے وَإِنَّهُ كَالْخَتْمِ عَلَى الْكِتَابِ وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آمین جو ہے یہ ایز اے اسٹیمپ ہے، جہاں پر آپ کا میٹر ختم ہوتا ہے وہاں پر اسٹیمپ لگاتے نا جی، تو یہ ختم کی طرح، اسٹیمپ کی طرح ہے، لیکن یہ پارٹ آف قرآن نہیں ہے۔ یہ جو آمین ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے اینڈ پر جو آمین کہتے ہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ قرآن کا پارٹ ہے، وہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن آمین جو کہتے ہیں یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ کسی نے ابتدائے زمانہ سے لے کے آج تک یعنی حضور کے سرکار کے زمانے اور صحابہ کے زمانے سے لے کے آج تک کبھی بھی اس کو قرآن کے اندر نہیں لکھا گیا۔ قرآن کے اندر آمین لکھا ہوا سورہ فاتحہ کے بعد آپ دیکھیں آمین لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، انہو لم یثبت فی المصاحف او لم یثبت فی المصاحف، وہ قرآن کے نسخوں کے اندر نہیں ملا یا قرآن کے نسخوں کے اندر نہیں لکھا جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اگر قرآن کا حصہ رہتا تو ضرور لکھا جاتا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، وقت ہو گیا ہے، ایک حدیث شریف سنا کر ختم کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا، آقا فرماتے ہیں جب امام آمین کہتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ مکمل کر کے امام آمین کہتا ہے، شوافع کے پاس اور کیا کہتے ہیں شافعی لوگ ہیں، حنبلی لوگ ہیں، شیعہ لوگ ہیں، اہل حدیث لوگ ہیں، یہ لوگ آواز سے کہتے ہیں، اور حنفی لوگ جو ہے کم آواز سے کہتے ہیں، لیکن کہنا ضرور ہے، سب کو کہنا ہے آمین۔ کوئی آواز سے، کوئی ائمہ کہتے ہیں آواز سے کہو، کوئی ائمہ کہتے ہیں کہ آہستہ کہو، لیکن کہنا تو سب کو ہے، ٹھیک ہے۔ جب امام آمین کہتا ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، پس جس کسی کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جب بندہ اخلاص سے دعا کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں، تو فرشتوں کا آمین اور بندے کا آمین جب ایک ساتھ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آمین کہنے والے کے گناہ الگ سے معاف کر دیتا ہے، جو دعا کیا ہے وہ دعا کیا ہی ہے، ساتھ میں الگ سے اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ یعنی جب بھی ایسا معنی آئے کہ جو اس سے گناہ ہوئے ہیں معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے مراد ہوتا ہے صغیرہ گناہیں، صغیرہ گناہیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں معاف کر دیتا ہے، کبائر کے لیے اسپیشل توبہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ہے سورہ فاتحہ مکمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم اس طرح سے سمجھتے ہوئے پوری قرآن کی تلاوت کر سکے اور عمل کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔